اسلام کے نام پر دو ریاستیں بنی۔ ایک ریاست مدینہ منورہ ہے اور اس ریاست کو بنانے والے آخر الزمان نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسلام کے نام پر جس ریاست کی بنیاد رکھی گئی وہ دوسری ریاست پاکستان ہے، اور اس پاکستان کو بنانے والے عام مسلمان ہیں اور علماء کرام ہیں۔ جب پاکستان ملک آزاد ہوا تو مسلمان ہندوستان سے نکل کر پاکستان آ رہے تھے۔ راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف دریا ہے، دریا کی طرف جاتے ہیں تو پانی میں ڈوب پر مرنے کا خطرہ ہے، آگے جاتے ہیں تو آگے سکھ ہیں، سکھ پکڑ کر قتل کر دیں گے، تو اب کہاں جائیں، کیا کریں؟ تو بعض لوگوں نے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر دریا میں چھلانگ لگا دی کہ ہم آگے جائیں، سکھ قتل کریں، آبرو ریزی کریں، عزت پر حملہ کریں، اس سے بہتر ہے کہ ہم دریا میں ڈوب کر مر جائیں۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر جب دریا کے اندر چھلانگ لگائی، نیچے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پورا دریا لاشوں سے بھرا ہوا ہے۔ 14 اگست آزادی کا دن ہے، لیکن اس دن کے اندر کتنی قربانیاں دی گئیں، کتنا مسلمانوں کو شہید کیا گیا، لاکھوں کی تعداد میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اسلام کے نام پر دو ریاستیں بنی۔ ایک ریاست مدینہ منورہ ہے اور اس ریاست کو بنانے والے آخر الزمان نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسلام کے نام پر جس ریاست کی بنیاد رکھی گئی وہ دوسری ریاست پاکستان ہے، اور اس پاکستان کو بنانے والے عام مسلمان ہیں اور علماء کرام ہیں۔ جب پاکستان ملک آزاد ہوا تو مسلمان ہندوستان سے نکل کر پاکستان آ رہے تھے۔ راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف دریا ہے، دریا کی طرف جاتے ہیں تو پانی میں ڈوب پر مرنے کا خطرہ ہے، آگے جاتے ہیں تو آگے سکھ ہیں، سکھ پکڑ کر قتل کر دیں گے، تو اب کہاں جائیں، کیا کریں؟ تو بعض لوگوں نے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر دریا میں چھلانگ لگا دی کہ ہم آگے جائیں، سکھ قتل کریں، آبرو ریزی کریں، عزت پر حملہ کریں، اس سے بہتر ہے کہ ہم دریا میں ڈوب کر مر جائیں۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر جب دریا کے اندر چھلانگ لگائی، نیچے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پورا دریا لاشوں سے بھرا ہوا ہے۔ 14 اگست آزادی کا دن ہے، لیکن اس دن کے اندر کتنی قربانیاں دی گئیں، کتنا مسلمانوں کو شہید کیا گیا، لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا، لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، مسلمانوں کو قتل کیا گیا، مسلمانوں پر حملہ کیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا اللہ تعالیٰ بھلا کرے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے سمگلنگ کے ذریعہ سے ایٹمی پلانٹ منگوایا اور ایٹمی طاقت بنائی، اور ایٹمی طاقت بنانے کی کوشش کی، اور اس ملک کو، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے کام کا آغاز کیا۔ یہ پاکستان جیسے ریاست، یہ ملک مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے،
27 رمضان مبارک کو یہ ملک پاکستان آزاد ہوا، بڑے مبارک دن میں کہ 27 رمضان مبارک کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پاکستان جیسی نعمت عطا کی، اسلامی ریاست جیسی نعمت عطا کی، اتنا بڑا انعام مسلمانوں کو اللہ نے عطا کیا۔ اب یہ پاکستان مسلمانوں کا ملک اور مسلمانوں کا گھر ہے، تمام مسلمانوں کو چاہیے متفق ہو کر، یکجان ہو کر اپنے اس گھر ملک پاکستان کی حفاظت کریں۔ آج 14 اگست یوم آزادی ہے، آزادی کا دن ہے۔ آج ہم معاہدہ کریں، آج ہم عہد کریں ایک دوسرے سے کہ کبھی ہم اس ملک پاکستان پر آنچ نہیں آنے دیں گے، اپنی جان پر کھیل کر اپنے اس گھر کو، ملک پاکستان کو بچائیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے۔ سن 10 ہجری میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہی اسلام ہندوستان میں آ چکا تھا۔ سن 10 ہجری میں یمن سے چند صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تابعین یہ مل کر کشتیوں کے ذریعہ سے، سمندری راستے کے ذریعہ سے ہندوستان کا سفر کیا، کیرالہ کے علاقے میں پہنچے، ریاست میں پہنچے جس میں مدراس بھی آتا ہے۔ یہاں پر تجارت شروع کی، مسلمانوں کی، صحابہ اکرام اور تابعین کی تجارت کی برکت سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، یہاں تک کہ کیرالہ کا بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا۔ جب اسلام اس ریاست میں پھیلا، حج کا موقع آیا تو کیرالہ کے بادشاہ نے حج کے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ کشتیاں تیار کی گئیں، زاد راہ تیار کیا گیا، سفر کا سامان تیار کیا گیا، فوج کو تیار کیا گیا، بہت بڑا قافلہ تیار کیا گیا۔ لیکن اس سفر شروع کرنے سے پہلے ہی کیرالہ کا بادشاہ فوت ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔